ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی شمع چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس چینل پر یہ ہماری فرسٹ کلاس ہے اور اس کلاس میں انشاءاللہ الکریم ہم جو بک اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے نصاب مسائل نماز، اور یہ سوال جواب کی صورت میں رہے گی۔ اور اس پوری بک میں ہم نماز کے متعلق اہم ترین مسائل جاننے کی، مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو اینڈ تک ویڈیو میں ضرور بنے رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا کافی فائدہ نصیب ہوگا۔ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حصول برکت کے لیے درود پاک کے صیغے پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی نیتیں بھی کرتے چلیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، ثواب میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیت کر لیجئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے فرض علوم سیکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا بھی پڑھ لیجئے کہ جو یہ دعا کوئی بھی اسلامی سبق یا دینی کتاب پڑھنے سے پہلے پڑھ لے تو اللہ نے چاہا تو وہ یاد رہے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ اب جو دعا پڑھوائی جائے گی تو کوئی بھی جائز کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس کام میں آسانی ہوتی ہے، دشواری نہیں ہوتی، اور پائے تکمیل تک بھی آسانی سے وہ پہنچ جاتا ہے۔ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو سٹارٹ کر رہے ہیں درود شریف کی فضیلت سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس کا ترجمہ ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروعاتی صفحات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہم انشاءاللہ الکریم علم دین حاصل کرنے کے فضائل پر کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، تو یہاں پر وہ بیان ہوگا اسٹارٹنگ کے پیجز میں، تو انشاءاللہ یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کے اس فرمان وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جس کا ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، کے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر جلد 1 پیج نمبر 410 پر لکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو تھے، یعنی گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی کی 1 ساعت یعنی گھنٹہ بھر زندگی باقی رہ گئی ہے۔ یہ وقت جو تھا وہ عصر کا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بتائی جن سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے مضطرب ہو کر تڑپ کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پہ راوی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی چیز ہوتی
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، علم کی روشنی سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان علم دین سیکھتا ہے اس پر رحمت خداوندی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ سے اسے جو ہے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کے لیے جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے جو ہے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث و جانشین ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک مکتوب میں ایک لیٹر میں لکھتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل صرف و صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالک نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ اسی طرح صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو بزنس مین ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار یا پھر زمیندار کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم یعنی نوکر بننے یا پھر ملازم رکھنے والے پر اجارے کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے۔ بس یہیں پر اکتفا نہیں ہے، یہیں پر بس نہیں ہے، مزید آگے فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اور مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ جسے کہا جاتا ہے، باطنی فرائض جیسے کہ عاجزی اور اخلاص اور توکل وغیرہ، اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ جیسے کہ تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب سیکھیں کہاں سے، اس کے ذرائع کیا ہیں، کیسے ہم سیکھیں گے اتنا سارا؟ تو علم دین سیکھنے کے اس کے حصول کے جو ہے نا بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے کہ جو ہے کسی مدارس وغیرہ میں، مدرسے وغیرہ میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے داخلہ لے کر علم دین حاصل کیا جائے۔ علماء اہل سنت کے جو ہے
ان کے پاس اٹھا بیٹھا جائے، ان کے بیانات سنے جائیں اور ان سے مسائل پوچھے جائیں۔ راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول جو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، الحمدللہ وہاں پر بھی علم دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ملتا ہے۔ مزید آگے فرما رہے ہیں، جب علم دین سیکھنے اور مسائل ضروریہ کی اہمیت ہم پر آشکار ہوتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ علوم و مسائل ہیں جتنے بھی ہیں سب کے سب ایک دم ہمیں حاصل ہو جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، کیونکہ جب ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے تو لگتا ہے کہ یار جلد سے جلد سیکھ لیں۔ ایسا ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اولیاء کی کرامت سے تو یقیناً حق ہے، مگر عام مسلمانوں کو ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے بتدریج علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہی حاصل کر سکیں گے جو عام اسلامی بھائی ہیں، عام لوگ ہیں، اور ان کے لیے یہی زیادہ مؤثر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ درجے میں یعنی کلاس میں اساتذہ روزانہ تھوڑا سبق دیا کرتے ہیں نا، ایک دم سے پوری کتاب جو لے کر یا سبجیکٹ لے کر بیٹھے ہیں اس کو مکمل نہیں کیا جاتا، تھوڑا تھوڑا ہی چلایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سمجھ کر یاد کرتے اور امتحانات میں اچھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے جسٹ الٹ برعکس وہ طلبہ، وہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو سبق میں حاضر نہیں رہے، امتحان کے وقت جو ہے ایک بار میں پوری کتاب کا رٹا لگائیں گے۔ اب اگرچہ وہ ایگزام میں پاس ہو بھی گئے مگر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی حاصل نہیں کر پاتے جو روزانہ کے سبق پڑھنے والے طالب علم کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی نوعیت کا ایک سوال جو ہے، یعنی اسی طرح کا ملتا جلتا سوال جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا گیا، جس میں پوچھنے والے نے تمام ضروری مسائل یکدم یعنی ایک ساتھ پوچھ لیا۔ اس پر آپ نے یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائل کو یعنی سوال پوچھنے والے کو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دلائی اور ساتھ ہی نماز کے ضروری احکام بھی ارشاد فرمائے۔ ابھی سوال وتھ جواب ملاحظہ کیجئے، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 7 پیج نمبر 306 پر ہے۔ سوال: وضو، نماز، غسل، جماعت، لباس، نماز جنازہ، کفن، دفن، نکاح وغیرہ میں کتنے کتنے اور کون کون سے فرض، سنت، مستحب، واجب ہیں جس کے ترک سے نماز فاسد یا مکروہ تنزیہی یا تحریمی یا کہ بطور دہرانے کے یا سجدہ سہو کے قابل ہو جاتی ہے، یا کیا چیز ترک ہو جس سے امام نے دوبارہ جماعت شروع کی اب اور نئے آدمی شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اور کس ترک کے سبب سے اب نئے آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح غسل، جماعت، لباس، کفن، دفن، نکاح سب کا حال علیحدہ علیحدہ ترتیب یعنی لائن سے تحریر فرمایا جائے۔ تو یہ سوال سائل نے پوچھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ الجواب: اس سوال کا جواب اگر مفصل یعنی تفصیل سے ڈیٹیلڈ میں لکھا جائے تو کم از کم 2000 ورق 2000 پیجز ہوں گے۔ سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے، یہ باتیں آ جائیں گی۔ فرض کے ترک سے نماز فاسد ہوتی ہے اور واجب کے ترک سے مکروہ تحریمی اور سنت مؤکدہ کا ترک بہت برا ہے، اور غیر مؤکدہ کے ترک سے مکروہ تنزیہی اور مستحب کے ترک سے غیر اولا۔ فرض کے ترک میں نئے سرے سے دوبارہ پڑھنا فرض ہے کہ پہلی نماز اصلاً نہ ہوئی، اور جب جماعت دوبارہ ہو تو اسی صورت میں نئے آدمی شامل ہو سکتے ہیں، اور واجب بھول کر چھوٹا تو سجدہ سہو کا حکم ہے، اور قصداً یعنی جان بوجھ کر چھوڑا یا بھول کر چھوڑا تھا مگر سجدہ سہو نہ کیا تو اعادہ واجب ہے، اور سنت کے ترک میں اعادہ سنت اور مستحب کے ترک میں مستحب،
اور ان سب صورتوں یعنی واجب، سنت یا مستحب کی وجہ سے دوبارہ جماعت ہو تو اس میں نئے آدمی شامل نہیں ہو سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ محترم اسلامی بھائیوں، محترم ناظرین، انہی ضروری مسائل کی معلومات حاصل کرنے اور سمجھ کر کسی کو سنا دینے کی ترغیب شیخ طریقت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ 72 نیک اعمال میں سے نیک عمل نمبر 72 میں ہے۔ کیا آپ نے بہار شریعت یا نماز کے احکام سے پڑھ یا سن کر اپنے وضو، غسل اور نماز درست کر کے کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں؟ اگر یہ رسالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو جو ہے دعوت اسلامی کے مکتب سے نیک اعمال کا 72 نیک اعمال کا رسالہ حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس نیک عمل پر عمل کرنے والے عاشقان رسول اور نماز میں منصب امامت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری مسائل پر مشتمل نصاب اس وقت آپ کے پیش نظر ہے، یعنی جو ہم PDF یا جو بک ہم سٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے۔ اس میں ان ضروری مسائل کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن کا سیکھنا ہر مسلمان خصوصاً ائمہ مساجد کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ابتداءً مسجد، چندہ اور وقف کی املاک سے، یعنی جو وقف کے مسائل ہیں، امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کے کتب و رسائل سے چند احکام اور آداب پیش خدمت ہیں تاکہ امام و مؤذن صاحبان کے علاوہ بھی جو اسلامی بھائی مساجد سے کسی طرح وابستہ ہیں، کسی طرح ان کا ریلیشن ہے، چاہے وہ مقتدی ہوں، عام نمازی ہوں، وہ ان احکام کو سیکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ نصاب کو صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھیے، لکھے ہوئے مسائل کو یاد کیجیے، اچھی نیتوں کے ساتھ دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیے۔ کوئی بھی مسئلہ محض اپنی اٹکل سے، اپنی لاجک سے سمجھنے اور سمجھانے کے بجائے دارالافتاء اہل سنت یا پھر علماء اہل سنت سے مربوط رہیے، ان سے پوچھتے رہیے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً پیش آنے والے مسائل پڑھ کر یا سن کر سمجھتے ہوئے، سمجھے ہوئے کی تصدیق کروا لیجیے، ہے نا۔ جو مسائل پہلے سے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تو اس کی تصدیق کروا لیجیے تاکہ درست مسائل ہی معلوم ہو سکیں۔ تفصیلاً نماز کے مسائل جاننے کے لیے، ڈیٹیلڈ سے سمجھنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 2 سے 8 تک اور بہار شریعت جلد اول کے حصے 2، 3 اور 4 اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اس موضوع پر کتب و رسائل بالخصوص نماز کے احکام مطالعہ فرمائیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ محترم ناظرین کرام، ان چند پیجز کو مطالعہ کر کے اتنا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنی فضیلت والا کام ہے اور کتنا اہم ترین کام ہے۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ الکریم ہم سوال جواب جو شروع ہونے والے ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔